بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صحافت کتنا مشکل کام ہے. آج میں آپ کو ایک موقف ہمارے جو سینئر کو ہوسٹ ہیں، سینئر رپورٹر ہیں جناب شاہریز حسن خان صاحب، انہوں نے موقف لیا موصوفہ ہنا انور صاحبہ سے، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں لوک ورثہ کی. اب قانون یہ کہتا ہے کہ تمام فریقین کا موقف لیا جائے، تو وہ موقف ہم نے ان کے ڈومیسائل پہ مانگا. اور شاہریز حسن خان چونکہ ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، تو خیبر پختونخوا کے کوٹے پہ موصوفہ بھرتی ہوئی ہیں. اب پہلے تو میں آپ کو ان کا یہ جو انہوں نے موقف دیا ہے اور جس ٹون میں دیا ہے، جس طریقے سے دیا ہے، اوریجنل جو ان کی ریکارڈنگ ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. وہ تو اب ہم قومی اسمبلی اور سینٹ تک بھی معاملہ لے کے جائیں گے، عدالتوں تک بھی لے کے جائیں گے. ویسے بھی انہوں نے پورے سسٹم کو جو گالیاں دی ہیں وہ پورا سسٹم بھی سن لے، اور پھر ہم پوری کوشش کریں گے. ہم تو ایک قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ایک جعلی ڈومیسائل ہے تو اس پہ موقف مانگا گیا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے کوئی دو نمبری نہیں کی، کوئی جال سازی نہیں کی، تو اخلاق سے بات کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو ناظرین، پہلے تو یہ ویڈیو سنیں کہ جس میں ہمارے رپورٹر نے اخلاق کا دامن اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب گالی دی گئی. اور یہ سنیں، جہاں پہ گالی دی گئی ہے اس کا یہاں تو ہم چونکہ اس پہ ایک آواز لگا دیں گے تاکہ وہ گالی جو ہے آنے اور نہ جائے، لیکن جہاں بھی جس ادارے میں بھی یہ مانگی گئی وہاں پہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور معاملہ خیبر پختونخوا اسمبلی تک بھی جائے گا. یہ معاملہ ڈی پی او تک تو کوہاٹ تک تو پہلے ہی جا چکا ہے. پہلے یہ سن لیں انہوں نے کہا کیا. مجھے دی ہے نا، میں نے تو آپ کو میم کا ریکویسٹ کی ہے. گالی میں نے کسی کو بھی نہیں دی. گالی میں نے اس معاشرے کو دی ہے، اس نظام کو دی ہے، اس سسٹم کو دی ہے جس میں آپ سب لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پرسنلی کسی کو گالی نہیں دی ہے. میرا تو سوال آپ سے صرف ڈومیسائل کا تھا کہ آپ نے ڈومیسائل کے پی کے سے جعلی بنوایا ہوا ہے. آپ سوال مجھ سے کر کیسے رہے ہیں؟ آپ کا رائٹ کیسے ہے کہ آپ میم میرا رائٹ ایسے ہے، سنیں، میرا رائٹ ایسے ہے کہ میں خود کے پی کے کا باشندہ ہوں. آپ جائیں کورٹ میں، آپ کے پاس پیپر سے، آپ جائیں کورٹ میں. میم میں خود کے پی کے کا باشندہ ہوں، یہ سیٹ کے پی کے حق ہے. سونے کا کچھ دے کر رہے ہیں، کے پی کے سے ہیں، سارا ملک ہر کسی کا ہے. میم تو پھر کوٹا سسٹم تو چل رہا ہے نا، پھر ایڈورٹیزمنٹ جو ہے نا وہ کے پی کے کی ہوئی تھی. آپ کتنی سچی باتیں لکھتے، کتنے پیسے لیتے لوگوں سے، بلیک میلرز ہیں آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے یہاں پہ. میم بلیک میل تو نہیں کر رہے، سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس وقت کی ایڈمنسٹریشن نے نوکری دی. میم نام بتا دیجئے. آپ جائیں اس کو پکڑے، میرا کام نہیں ہے نام دینا. جائیں ایڈمنسٹریشن میں، جائیں جا کے پوچھیں اس وقت کون سیکرٹری تھا، کون وزیر تھا، اس وقت کون ای ڈی تھا. جائیں ان کو پکڑے. ان کی میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ 26 سال نوکری کے بعد آپ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں. میم جب آپ سسپینڈ ہوئی تھی تو آپ کو بحال کس نے کیا تھا؟ سسپینڈ نہیں ہوئی. دیر از نو پیپر ان ریکارڈ فار سسپینشن. سوری، آپ کو جس نے بھی بتایا اس کے پاس سارے پیپرز ہیں میرے. ٹھیک ہے، جی ایم اینڈ سوکی آل آر انوالوڈ. نہیں میم، جی ایم سوکی صاحب کی نہیں میں بات کر. پارٹ آف دیٹ تھنگ. آپ سب ایک گروپ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بلیک میلرز ہیں. میم بلیک میل نہیں کر رہا. ڈی سی آفس کوہاٹ، ڈی سی آفس کوہاٹ اینڈ لینڈ ریونیو. آپ سب بلیک میلرز ہیں. آپ صحافی ہیں، آپ بلیک میلر ہیں. میم میں صرف یہ بات کریں مردوں کی طرح میرے سے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لینڈ ریونیو آفس نے انکار کر دیا ہے. میرے سامنے آ کے بات کریں. اگر اتنے صحافی ہیں، اتنے بڑے مرد ہیں تو آئیں ادھر میرے سامنے آ کے بات کریں. جائیں اس سسٹم کو پکڑیں جس نے اس وقت مجھے رکھا. میم نام بتا دیجئے ان کا صرف. نام جائیں ایڈمن سے پوچھیں. آئی ایم ناٹ ایڈمن. جائیں ایڈمن میں، جائیں ایڈمن. میم آپ کو اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں نا، آئے. اپوائنٹمنٹ لیٹر کس نے دیا تھا؟ اپوائنٹمنٹ لیٹر جائیں نا ایڈمن سے لیں آپ. نہیں میم، آپ کو جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا اس پہ نیچے سگنیچر کس کے تھے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ ایڈمن کے پاس جائیں. آپ نے جا کے کوہاٹ ایڈمن سے پوچھا نا، مجھ سے تو نہیں پوچھا. جی میں گیا ہوں. میں ڈی سی آفس کوہاٹ بھی گیا ہوں، ان لینڈ ریونیو بھی گیا ہوں. ایڈمنسٹریشن سے لے لیں آپ، آ کے میری پرسنل فائل سے نکال لیں جو نکال لیں. میم وہ ایکسیس نہیں نہ دے رہے. ہم نے تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت خط لکھا تھا. آپ جائیں آپ ہائی کورٹ میں جائیں، آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں. نہیں وہ تو انشاءاللہ، وہ تو میم لازمی بات ہے، گریجولی یہ سارے کام ہوں گے. مجھے بحالی ہائی کورٹ نے دی ہے، آپ نے نہیں دی ہے. میں اپنا رائٹ لے کے لڑ کے واپس آئی ہوں، آپ نے نہیں دیا. میم وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. آپ
آپ صحافی میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے نہیں. کورٹ کا آرڈر ہے, جائیں آپ جائیں ہائی کورٹ میم سے وہ نکلوا لیں. کورٹ آرڈر کی کاپی ہوگی آپ کے پاس, وہ کائنڈلی اگر آپ مجھے سینڈ کر دیں کورٹ آرڈر کی کاپی. میں کیوں آپ کو سینڈ, آپ نے کوشش کرنی ہے نا, آپ نے میرے خلاف خبر بنانی ہے, جائیں ہائی کورٹ میں جائیں, ایڈمن میں جائیں. نہیں میم, میں میری بات تو سنیں نا, میں ضرور جاؤں گا جی ایم صاحب کے پاس, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا تعاون کیجئے نا میرے ساتھ. میں تعاون کر رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ ہائی کورٹ میں جائیں جہاں سے میں بحال ہو کے آئی ہوں 2022 میں, ٹھیک ہے, کورٹ کے فیصلے سے. وہ کورٹ کے فیصلے کی آپ کے پاس کاپی ہوگی, کائنڈلی وہ اگر مجھے دے کورٹ دیں. کے فیصلے سے بحال کیا ہوا ماشاء اللہ, الحمدللہ, شکر الحمدللہ, میں کورٹ کے فیصلے سے اپنے 3 سال لڑ کے واپس آئی ہوں, ٹھیک ہے. وہ کورٹ کے فیصلے کی کاپی ہوگی آپ کے پاس, وہ اگر کائنڈلی دے آپ دیں. جائیں. میم دیکھیں, الزام تو آپ پہ ہے, ہم تو آپ کا موقف لینا چاہ رہے ہیں نا. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو کامیابی دے مجھے مزید نکلوانے میں, مجھے خراب کرنے میں, اور میری بد دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹی ہیں, اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا ہو, آپ کے بچے ہیں, اللہ کرے ان کے سامنے آئے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, آپ نے سنا موصوفہ ہنا انور صاحبہ جو ہیں وہ کتنے غصے میں ہیں, ان کا پارا کتنا ہائی ہے. اب ہم نے یہی پوچھا ہے نا کہ بھی آپ کا ڈومیسائل جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ 2 لفظی بات بھی کر سکتی ہیں کہ جی میرے ڈومیسائل پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, جب عدالت بلائے گی یا متعلقہ کوئی ادارہ بلائے گا تو پھر میں جواب دوں گی. لیکن وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں. تو ماں بہن کہنا کہ جی آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں, میں بد دعا دوں گی. بد دعا تو وہ دے رہا ہوگا جس کے کوٹے میں, جس کے کھاتے میں آپ یہاں پہ بھرتی ہوئی ہیں. بد دعائیں تو وہ دے رہا ہوگا جس کے بچے بھوکے مر گئے. بد دعائیں تو وہ دے رہا ہوگا جو آپ کی وجہ سے بے روزگار ہوا. بہرحال معاملہ تو ہائی پروفائل اب چونکہ ہوگا, اور یہ معاملہ ہم وزیر اطلاع تک بھی لے کے جائیں گے. اور جو فورم ہے, ہم اپنی جو صحافتی تنظیمیں ہیں, نیشنل پریس کلب ہے, RIUJ ہے, پھر اس کے علاوہ PFUJ ہے, اور اس کے علاوہ جرنلسٹ پروٹیکشن جو بیورو ہے, وہاں بھی اس معاملے میں ہم درخواست دیں گے کہ جناب یہ دیکھیں کس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے. اور یہیں پہ معاملہ نہیں رکے گا, معاملات تو پہلے بھی FIA کے پاس زیر سماعت ہیں, تو یہ ریکارڈنگ جو ہے ہم وہاں بھی سیو کروائیں گے کہ یہ کتنا مشکل ہے کہ ایک لوک ورثہ کی ڈپٹی ڈائریکٹر سے موقف مانگا گیا ہے. اور ناظرین, یہ کہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی. یہ ملک نواز سوکی صاحب جو کہ خطہ پٹوار کے معروف سنگر بھی ہیں, اور اپنا YouTube چینل ان کا سوکی TV بھی ہے, انہوں نے ان سے ڈیٹا مانگا تھا کہ جو پرانے گیتوں کا, میڈم نور جہاں کے گیتوں کا, عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کے گیتوں کا, شوکت علی خان کے گیتوں کا, مہدی حسن, اس کے علاوہ غلام علی خان, پھر پٹھان خان, یعنی جتنے بھی سریا خانم, جتنے بھی ہمارے پرانے گلوکار ہیں, ان کا جو ڈیٹا یہاں سے چوری ہوا ہے اس کا پورا ریکارڈ دیا جائے. پہلے تو موصوفہ ہنا انور صاحبہ نے کہا کہ جی وہ دے دیں گی, لیکن بعد میں معاملات کو چھپا لیا گیا. جیسے معاملات کو چھپا لیا گیا, پھر کچھ اور چیزیں بھی کھلنا شروع ہو گئیں, جو آہستہ آہستہ سوکی TV بھی اور بعض اوقات خبریں TV بھی اس کو سامنے لاتا رہا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام ہی یہ ہے کہ اس کو سامنے لایا جائے. پھر ایسے ایسے انکشافات ہوئے کہ ملک بھر کے جو فنکار آتے ہیں ان کے نام پہ کیسا فراڈ ہوتا ہے. پھر ایک سکینڈل یہ بھی ناظرین سامنے آیا کہ ہماری جو معروف گلوکارہ ہیں شازیہ خشک صاحبہ, تو چائنا نے سفارش کی کہ جی اس شازیہ خشک کو ثقافتی دورے پہ چائنا لایا جائے اور وہ وہاں پہ پرفارم کریں. اب شازیہ خشک جو جاتی ہیں تو وہ اچھے خاصے پیسے لیتی ہیں, تو انہوں نے 2 نمبری یہ کی کہ سعدیہ خشک کو ان کی جگہ پہ لے گئے. اب سعدیہ خشک کا نہ وہ سٹائل تھا گانے کا, نہ وہ گا سکتی تھی. جب ان کو وہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا تو پرفارم وہ کیسے کرتی, ان کا تو نام ہی صرف خشک تھا, باقی جو گانے کے حوالے سے تو وہ بالکل خشک تھیں. ان کو بالکل ان کے پاس نہ کوئی سر تھا نہ سنگیت تھی. سر, سنگیت, تال میل سارا کچھ تو شازیہ خشک کے پاس تھا. یہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. پھر فنکاروں کی فلاح و بہبود کے نام پہ لاکھوں ڈالر باہر سے آئے ہیں, اس کا یہ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ اس میں کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ صرف شازیہ یا محترمہ ہنا انور صاحبہ جو ہیں وہی صرف یہ کرتا دھرتا ہے, اس میں باقی لوگ بھی ہیں. اکسی مفتی تک کھرا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ FIA کب اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کرے گا, اور اب جو 8 سے ڈومیسائل لیا گیا ہے وہ تو پولیس تحقیقات کرے گی. اور یہاں بھی ہم متعلقہ تھانے میں ایک درخواست دیں گے
لیکن اس سے پہلے ہم اپنی جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں گے، اور یہ ساری جو آڈیو جو ہیں یہ اوریجنل آڈیو اپنے صحافتی جو لیڈر ہیں ان کو سنوائیں گے کہ یہ موقف اس طرح ہمیں ملتا ہے۔ فی الحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔